السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کا پیناما لیکس کے حوالے سے، پیناما افیئرز کے حوالے سے قوم سے جو خطاب تھا وہ آپ سب نے دیکھا ہے۔ شاید ہی آپ میں اس وقت کوئی ایسا ہوگا جس نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا یہ خطاب نہیں دیکھا۔ پہلا خطاب اس حوالے کا انہوں نے 5 اپریل کو کیا تھا۔ آج ان کا اس حوالے سے لندن سے واپسی کے بعد یہ دوسرا خطاب تھا۔ میں اس نشست میں تجزیہ کاروں کے ساتھ اور سیاستدانوں کے ساتھ اس خطاب میں انہوں نے جو آفر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھ کے ایک کمیشن جو ہے وہ قائم کروں گا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا ایک انالیسس، چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ڈسکرپشن سے زیادہ انالیسس ہوتا ہے، اس کا ایک انالیسس اور تجزیہ کہ وزیر اعظم کیا کیا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیچ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی میں آپ کو ساتھ وزیر اعظم کی جو تقریر ہے، جو قوم سے خطاب ہے، وہ میں دکھاتا چلا جاؤں۔ پہلا ٹکڑا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں، تاکہ جو لوگ بہتان تراشیوں کی انتہا پر اترے ہوئے ہیں وہ اس اقدام سے ہماری شفافیت کی انتہا بھی دیکھ لیں۔ ناظرین، یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ بات تو صبح سے ہی پتا تھی کہ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ گزشتہ دن جو پی ایم ایل این کی میٹنگ ہوئی اس میں صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی لیڈرشپ میں ایک ایسا کمیشن قائم کر دیا جائے۔ لیکن وزیر اعظم کی اسپیچ جو ہے وہ پیناما لیکس کے بارے میں بہت کم تھی، اس میں سیاست کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ ٹکڑا سناتا ہوں، اس کی اہمیت بتاتا ہوں۔ میری ساری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں اس پاکستان میں پیدا ہوا، اسی کی گلیوں میں میرا بچپن، لڑکپن، جوانی سب یہیں گزرا۔ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میں بے نظیر بھٹو کی طرح نہیں ہوں، میں عمران خان کی طرح نہیں ہوں جو پاکستان سے بہت دیر باہر رہے ہیں یا مغربی طرز کے ہیں۔ میں، میرا خاندان، میرے بچے، ان کی شادیاں، ان کی پیدائش، میری اپنی تمام گروتھ ہو، میری اپنی تمام جو نشوونما ہوئی ہے، جو میری ترقی ہوئی ہے، وہ پاکستان میں ہوئی ہے۔ دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پاکستان کا ہوم میڈ پالیٹیشین ہوں۔ وزیر اعظم کی نظر مستقبل کی طرف ہے، آنے والے خدشات اور خطرات جو ہیں وہ ان کے ذہن میں ہیں اور وہ سیاسی طور پہ پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی قابل ذکر چیز ہے، جس کا شارٹ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جو 2-3 پوائنٹ بہت ہی اہم ہیں ان کی اسپیچ کے۔ ایک ان کا نقطہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں ہے اس کے اندر، میرا نام اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ پیناما لیکس جو ہوئے ہیں اس میں میرے بچوں کے نام ہیں، میں ان کو کلیئر کروں گا، میرا نام جو ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حفظ اقتدار کی خاطر ہو رہا ہے، لوگ مجھے طاقت سے ڈسپلیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر وہ بہت ہی دلچسپ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو میرے ذہن میں بھی سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھے سعودی عرب کس نے بھیجا، 17ویں ترمیم جو ہے وہ کون لے کر آیا، مجھے اقتدار سے کس نے دھکا مار کے باہر نکالا۔ یہاں پہ جو بہت انٹرسٹنگ سپن ہے، جو بہت انٹرسٹنگ ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے سعودی عرب کس نے بھیجا، وہ عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں جیسے کسی نے زبردستی ان کو ایگزائل میں کیا، جلا وطن کیا۔ لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، جو ہمارے سامنے حقیقت آتی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کا خاندان جنرل مشرف کے ساتھ امریکہ کی مدد سے اور سعودی عرب کی مدد سے ایک معاہدہ، ایک ایگریمنٹ 10 سال کا کر کے کہ ہم پاکستان کی سیاست سے باہر رہیں گے، اس معاہدے کے تحت وہ سعودی عرب میں گئے جہاں وہ سرور پیلس میں ٹھہرے۔ اور اسی معاہدے کے نتیجے میں وہ کیسز جو ہیں اور وہ تحقیقات یا وہ انویسٹیگیشن جو ہے کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچی، بیکاز وہ کیسز روک لیے گئے اس وقت جو مشرف حکومت نے بنا رکھے تھے۔ لیکن آج اسپیچ میں وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسز جو ہیں یہ کیسز پرانے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 22 سال پرانے کیسز ہیں، یہ 22 سال پرانے الزامات ہیں، ان کی کئی دفعہ تحقیقات ہو چکی ہے اور ان سے کچھ نہیں نکلا۔ اشارہ ان کا پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف ہے، مشرف حکومت کا بھی انہوں نے نام لیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ایک معاہدہ کر کے 10 برس کا باہر چلے گئے تھے تو پھر ان کیسز کی تحقیقات نہیں ہوئی تھی، انہیں جنرل مشرف کی حکومت نے روک دیا تھا۔ انہیں صرف اس وقت دوبارہ انہوں نے ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جب انہیں لگا کہ نواز شریف صاحب 2007 میں واپس آ جائیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسحاق ڈار صاحب کا میں ٹکڑا دکھانا چاہتا ہوں جہاں آپ کو واضح ہوگا کہ نواز شریف
شریف صاحب کہہ کیا رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے آج اپنی اس اسپیچ میں ایک جملہ بولا، بہت چھوٹا سا، بہت تیزی سے انہوں نے ایک جملہ بول دیا. انہوں نے کہا کہ میں کمیشن قائم کر دوں گا، میں ہر چیز کا جواب دوں گا، ہمارا خاندان جواب دے گا. کسی کے پاس اگر شواہد ہیں، کسی کے پاس اگر ثبوت ہیں تو اس کمیشن کے سامنے لے کر آئے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جسٹس ناصر الملک کی سرکردگی میں ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا 2015 کے اندر، 2014 کے دھرنوں کے بعد الیکشن کی بے قاعدگیوں کو دیکھنے کے لیے، ریگنگ کے الزامات کو دیکھنے کے لیے، اور کہا گیا تھا کہ کسی کے پاس کوئی شواہد ہیں، کوئی ایویڈنسز ہیں تو لے کر آئے. اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ لے آئے. اب گزشتہ دن ہمارا یہ جو لیڈ پروگرام ہے کامران خان صاحب کا، اس میں جناب کامران خان صاحب نے سوال پوچھا پاکستان کے فائنانس منسٹر وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے. وہ سوال میں آپ کو دکھاتا ہوں. جناب حسین شریف نے کہا کہ وہ 2005 میں ہم نے پراپرٹی ایکوائر کی. جناب حسن شریف نے کہا کہ 90 کی دہائی میں وہ وہاں پر تھی اور وہ کرائے میں رہتے تھے. محترمہ کلثوم نواز نے کہا کہ یہ ہم نے بچوں کے لیے خریدی تھی. محترمہ مریم نواز کا اپنا ایک بیان موجود ہے. معاف کیجیے گا، آپ کا بھی ایک بیان جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے 90 کی دہائی میں لیا گیا تھا، اس کا بھی ذکر عمران خان صاحب نے کیا. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ یہ کمیشن دیکھے گا نا، اسی لیے ضروری ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو. ناظرین، جب کامران خان صاحب نے گزشتہ دن یہ سوال اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا تو ایسا لگا کہ ایک بھونچال آ گیا، ایک زلزلہ آ گیا. اسحاق ڈار صاحب بہت ہی طیش میں آ گئے، بہت ہی غصے میں آ گئے، بالکل آؤٹ آف کنٹرول لگنے لگ گئے. اور انہوں نے جو کچھ کہا اس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کے لمبے سے جواب میں سے، وہ میں آپ کو ایک مونتاج کے طور پہ دکھاتا ہوں. اور یہ جو حدیبیہ کی بات کرتے ہیں، وہ تمام ٹرانزیکشنز پاکستان کے قوانین، اسٹیٹ بینک کے پروڈینشل ریگولیشنز اور رپورٹنگ سسٹم کے تحت ہوئی ہیں. 14 سال کے بعد 2014 میں اس کو اسکویش کیا گیا ہے. آپ اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو نو ریسپیکٹ فار دی جوڈیشری، یو ہیو نو ریسپیکٹ فار دی ایپیکس کورٹ. ہائی کورٹ نے بھی وہی لکھا ہے، اٹ ہیز نو لافل ایویڈینشری ویلیو. مسٹر عمران خان شوڈ لرن دس تھنگ. ہر ایک کو ریسپیکٹ کرنی ہوگی جوڈیشری کی، ہر ایک کو ریسپیکٹ کرنی ہوگی اداروں کی، ہر ایک کو ریسپیکٹ کرنی ہوگی فیصلوں کی. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، دس اے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. اچھا ناظرین، اب شیخ رشید صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، ان سے بھی ان کا کامنٹ لیتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں کہ وزیر اعظم نے جو اب اسپیچ کی ہے اور جو اسحاق ڈار صاحب نے کل کامران خان صاحب کو کہا ہے، اس کے درمیان میں کنیکشن کیا ہے، لنک کیا ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی شواہد ہیں، کوئی ایویڈنسز ہیں تو لے آئے، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانی چیزیں ہو چکی ہیں، جیسے حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے یا سیکشن 164 کے تحت ان کا جو بیان حلفی ایک میجسٹریٹ اسٹروک جج کے سامنے ہے، وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں، کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں. کلوزڈ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز وہ ہوتی ہیں اکاؤنٹنگ اور بزنس سینس میں، قانون کی نظر میں، جنہیں دوبارہ کھولا نہیں جا سکتا ہے، ان کو دوبارہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسی قسم کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن ہوگا. یہاں انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا جیسا کہ جسٹس ناصر ملک کا کمیشن تھا. جناب شیخ رشید احمد بھی میرے ساتھ ہیں، ارشاد عارف صاحب مجھے بھی لاہور صوبے سے جوائن کریں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آپ کو کیا سمجھ آئی، آپ کا کیا تبصرہ ہے نواز شریف صاحب کی اسپیچ پہ؟ دیکھیں، ابھی تو کوئی سامنے نہیں آیا کہ چٹھی کیا لکھی گئی ہے اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہوں گے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سارے ڈکٹیٹر ہیں. حالانکہ اس ملک میں ماشاء اللہ کا سب سے طویل ترین دور ضیاء الحق اور نواز شریف صاحب کا تھا، جس نے بھٹو کو بھی پھانسی دی. اور یہ کہنا کہ یہ میڈیا، جناب علی، میڈیا ایک ڈکٹیٹر نہیں دیا، اچھا دیا برا دیا، یہ آپ کے کرتوت ہیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. کوئی لائن نہیں تھی، بے بہر تھا، بے ضبط تھا، بے رابطہ تھا. وہی تقریر ہے، مہینے میں تیسری کی ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں ایک اور کریں گے. بس شیخ صاحب انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جسٹس ناصر ملک کی طرح کا کمیشن ہوگا. انہوں نے کہا کسی کے پاس شواہد ہیں، ایویڈنسز ہیں تو لے آئے. انشاءاللہ میں عوامی مسلم لیگ کی طرف سے شواہد بھی لے کے جاؤں گا، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ رابرٹ جارج کا کارڈ نہیں مجھے مل رہا، میں کل سے ڈھونڈ رہا ہوں. جب وہ مشرف کے دور میں آیا تھا 300 ملین کی پراپرٹی کا، یہ پھنس گئے ہیں، لڑائی شروع ہو چکی ہے. اور اداروں نے جو کمٹمنٹ کی ہے کہ انصاف کی تعویل کے لیے اور انصاف کے اجراء کے لیے اور انصاف کے معاملات کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ اپنے تئیں شفاف معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مسئلہ آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں، 20 دن ہو گئے ہیں جی. ظہیر جمالی صاحب کل باہر چلے جائیں گے. قوم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لا سیکٹری جو ہے وہ اس کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے جمعے کو، تو اس کا نوٹیفکیشن ہوگا. ٹائم بائی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، ٹائم بائی کر رہے ہیں. میں قوم، ایک سادی بات، محیط صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ساری قوم کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں. 20 دن انہوں نے لیے کہ تاکہ ظہیر جمالی ملک سے باہر چلے جائیں. 20 دن انہوں نے لیے ہیں تاکہ لا سیکٹری ریٹائر ہو جائے.
اب یہ لا سیکٹری ڈھونڈ کے لائیں گے بحر کلزم سے غوطہ مار کے، اور ادھر سے کوئی سوچیں گے کہ لا سیکٹری ملے کوئی جاتی عمرہ سے، اور اس قوم کو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے خود بے وقوف بننے جا رہے ہیں. یہ بڑا سیریس کیس ہے. انہوں نے وہ پرانے دن اور حالات سمجھے ہوئے ہیں. شیخ صاحب، جو بنیادی سوال ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اور پھر پیپلز پارٹی جو ہے بھی حکومت کے کسی حد تک ہمدردی ہے، وہ اس کمیشن کو، جس قسم کا کمیشن وزیر اعظم نے اندیا دیا ہے، اس کو اب تسلیم کریں گے؟ دیکھیں ابھی پتا تو لگے نا چٹھی کیا لکھی ہے، اس کے ٹرمز کیا ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت خراب ہے. یہ ٹائم گین کر رہے ہیں. جب ایک بالکل جھٹکے کی بات ہے کہ یہ 20 دن انہوں نے کیوں انتظار کیا. یہ تقریر جب ان کی پہلی تقریر فرمائی وزیر اعظم صاحب نے، اس دن بھی یہ ارشاد فرما سکتے تھے کہ جناب یہ میں نے کر دیا. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ جو بزنس مین پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جو بزنس مین خاندان ہوتے ہیں، ان کی ٹائمنگ پہ نظر ہونی چاہیے عوام کی. کیا پلاننگ یہ تھی کہ پہلے میں ریٹائرڈ جج صاحب کا کہوں گا، لوگ ریجیکٹ کر دیں گے، پھر میں حاضر سروس ججز کا کہوں گا، پھر لوگوں کو ماننا پڑ جائے گا بیکاز پھر میں ان کی بات مانوں گا، کمپرومائز کرتا نظر آؤں گا؟ کیا یہ پلاننگ ہے؟ دیکھیں یہ کمپرومائز نہیں ہوگا جی. یہ انویسٹیگیشن ہوگی، بڑی ان ڈیٹیل ہوگی، بڑے بڑے پٹارے کھلیں گے. اب دیکھیں اب لا سیکٹری کون آئے گا. نوٹیفکیشن نواز شریف صاحب نے تو نہیں جاری کرنا. نوٹیفکیشن تو جج کا لکھنے کا وہ لا سیکٹری صاحب نے کرنا ہے. کل جو ہے وہ اتوار چھٹی ہو جائے گی. منڈے کے دن یہ کسی لا سیکٹری کو پتہ نہیں کس کو لائیں گے، لاتے ہیں کچھ اور پرونان کرتے ہیں. یہ غلطی پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی بھٹو کے کیس میں ٹائم گین کرنے کی، اور بھٹو پھانسی چڑھ گیا تھا. یہ انتظار کرتے رہے کہ ججوں کی پوزیشن بڑی کیا ہے اور کیا نہیں. آپ ذرا کمپیئر کریں اس وقت سے جب ایک جج کا انتقال ہو گیا تو ان کے ساتھ کیا بیتی. بھٹو کو پھانسی مل گئی. اور آج یہ جو بڑے بڑے جمہوریت اور چیمپئن میرا خاندان میرا، اب مسئلہ تو اس ملک میں یہی ہے نا جی، میرا خاندان میرے بیٹے. دنیا کا کون سا انصاف اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 20 دن تک. ڈیوڈ کیمرون نے تو نہیں خطاب کیا جی برٹش گورنمنٹ سے. ڈیوڈ کیمرون نے تو کسی نے نہیں آ کے BBC سے خطاب کیا. وہ اپنی اسمبلی میں گیا، ہیئر آئی ایم، یہ میرا مسئلہ ہے، سزا آپ پہ ہے. ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کو اپنی پارٹی پہ بھی کانفیڈنٹ نہیں رہا. اور کل پرسوں جو انہوں نے عمومی قسم کی ایک میٹنگ بلائی اور جس میں انہوں نے عندیہ دیا کہ ہم خط لکھ رہے ہیں. میرے پہلے 2 سوال جو ہیں وہ آپ سے موید صاحب ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ لا سیکٹری نیا کب اپائنٹ ہو رہا ہے. نمبر جمالی کے جانے کا انتظار کیوں کیا 20 دن، تاکہ ظہیر جمالی صاحب چھٹی پہ چلے جائیں 10-15 دنوں کی. اس کے بعد یہ اپنے معاملات کو دیکھیں کیسے بنتے اور سنورتے ہیں. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ گھیرے میں آ گئے اور مجھے پورے جس طرح ان کو اللہ پہ یقین ہے، مجھے بھی اللہ پہ یقین ہے. یہ ہمارا پیسہ ہے جو لوٹ مار سے باہر گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتیجے. بہت شکریہ شیخ رشید احمد. اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اپنا تبصرہ اور اپنا ریئیکشن دے رہے تھے. کچھ حقائق میں آپ کے سامنے ناظرین لے آؤں کہ پیناما فائلز آفیشلی طور پہ جو گارڈین اخبار اور جرمن اخبارات کے ساتھ جو انٹرنیشنل کمیشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے ICIJ، اس کے تعاون سے اس کے جو انکشافات آفیشلی طور پہ سامنے آئے وہ 4 اپریل کو دنیا کے سامنے آئے پاکستان سمیت. لیکن حسین نواز صاحب کو اس کی پہلے سے انفارمیشن تھی بیکاز ICIJ نے ایک کویسچنئر کے ذریعے، سوال نامے کے ذریعے تمام لوگوں کو جن پہ الزامات تھے ان کو اطلاع ان کو دے دی ہوئی تھی. اسی لیے حسین نواز صاحب ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اس سے 1 مہینہ پہلے 7 مارچ کو وہ پاکستان آئے اور ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے انہوں نے خود سے اس کی ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جنہوں نے پہلا قوم سے خطاب کیا 5 اپریل کو، ان کو ظاہر ہے 1 مہینے سے زیادہ وقت مل چکا تھا یہ سوچنے کے لیے کہ میری اسٹریٹجی اور میری حکمت عملی کیا ہوگی. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف شیخ رشید صاحب اشارہ کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو پہلے سے پتا تھا کہ میں ایک ریٹائرڈ جسٹس کا جب ایک کمیشن کی بات کروں گا تو عمران خان تحریک انصاف بہت سے لوگ جو ہیں میڈیا میں اسے رد کر دیں گے اور الٹیمیٹلی یہ پریشر ہوگا کہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جسٹسز کے تحت ایک کمیشن قائم کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے سٹنگ جسٹسز کے نیچے قائم کیا جانے والا کوئی ایسا کمیشن جو ہے وہ مؤثر ہوگا. میں نے آپ کو اسحاق ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ دکھائی ہے، کل کا ان کا شارٹ دکھایا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور میں نے آپ کو نواز شریف صاحب کا بھی آج جو انہوں نے کہا کہ شواہد کسی کے پاس ہیں تو لے آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسا ہی کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں جیسا جسٹس ناصر الملک کے زمانے میں کہ اس وقت میں بنا تھا. اور ناظرین اب یہ ہے کہ کل آج ہی اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے اپنی کیمرہ ٹیمز بھیج کے لوگوں سے پوچھا سڑک کے اوپر کہ بھئی آپ کا اس کمیشن کے حوالے سے بننے سے کیا مطلب آپ کا تاثر ہے. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ بڑے مکس ویوز ہیں. لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ سٹنگ جسٹسز کے بھی اگر کوئی کمیشن ہوگا تو اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ نکل سکیں گے. وہ دیکھتے ہیں.
آرمی چیف کا یہ اسٹیپ دیر از ریئلی ایز اے گریٹ اسٹیپ. پی ایم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار اتنے سارے لوگ آپ کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو مورلی آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے مسئلہ خود کے مسئلہ. میں اگر چوری کروں تو میں خود اپنا احتساب کروں گا کہ نہیں جو جس نے ووٹ دیا ہوا ہے وہ میرا احتساب کرے گا. This is a very good step. Commissions don't work. آئیں اور assets declare کریں. ساری اسمبلی کے سامنے بالکل کریں اور عدالتی کمیشن کے سامنے بھی کریں اور عوام کے سامنے بھی کریں. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے بیٹا انوالوڈ ہے یا جو بھی ہے, ان کا بیٹا بھی انہی کا بیٹا ہے. It is about corruption, then they are liable. No matter if it is a God or it is a parliament or president of Pakistan. پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کا احتساب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. جی جو پاناما لیکس ہے وہ ایک سو موٹو نوٹس ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. آرمی چیف نے اپنے گھر سے احتساب شروع کیا ہے. حکومت کیسے احتساب کرے گی؟ چور کیسے احتساب کر سکتا ہے؟ فوج سے امید ہے ایک ہی ادارہ ہمارے پاس ہے جو مطلب یہ کام کر سکتا ہے. پارلیمنٹ میں تو میں نہیں سمجھتی, میرے حساب سے تو عدالتی ہونا چاہیے نظام. وہاں تو پھر اپنے ہی سارے انہیں کے بیٹھے ہیں, وہی ڈیسائیڈ کریں گے جو وہ چاہتے ہیں. انہوں نے ایک مثال بنا دی ہے اسمبلی میں آ کے, وہاں اپنی ڈکلیریشن دینی چاہیے. جس طرح یو کے پرائم منسٹر نے اپنا ڈکلیریشن دی ہے اس طرح انہیں بھی اپنا کرنا چاہیے. کمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ خود بناتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی عدالت سے اپنے لیے کوئی ڈیسیژن لے لینا. ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں اور وہاں پہ جا کے ایسٹس ڈکلیئر کریں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. پڑھی لکھی جو سڑک ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب بیرسٹر اعتزاز احسن بھی میرے ساتھ ہیں. روزنامہ دنیا کے ایڈیٹر جناب ارشاد عارف صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. اعتزاز احسن صاحب, آپ نے اسپیچ سنی, آپ کا کیا رد عمل ہے؟ رد عمل تو بہت مایوس کن تقریر تھی. صرف تبرہ اور تانے تھے اور غلط بیانیاں تھیں. آپ فرماتے ہیں کہ جی جنہوں نے مجھے زبردستی اب سعودی عرب بھیج دیا, جلا وطن کیا, ان کا کیوں کچھ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. آپ خود وزیر اعظم ہیں, آپ نے جنرل مشرف کو ملک سے باہر جانے دیا اور آپ خود با اختیار تھے. جو کرنا چاہتے تھے قانون کے مطابق اس کے خلاف کر سکتے تھے. اس پہ کسی اور کو دوش دینا کس طرح واجب ہے, کس طرح درست ہے؟ آپ ہر بات جو کیا آپ نے کہ جی ہمارے ساتھ فلاں وقت یہ زیادتی ہوئی, فلاں وقت یہ زیادتی ہوئی. 3 دفعہ آپ وزیر اعظم ہو رہے ہیں, 3 دفعہ آپ کو موقع ملا ہے, آپ نے کچھ خود کیا ہی نہیں. پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کی ہیں وزیر اعظم نے. یہ کیا خراج لینا چاہ رہے ہیں لوگوں سے؟ اور آپ نے اپنے کوئی بات بتائی نہیں کہ آپ کے جو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو میں نے حکم دیا کہ وہ اثاثے پھر سے ویب سائٹ پہ لے آئے. یہ اثاثے ویب سائٹ سے ہٹے کیوں؟ اس کی تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے تھی. جب آپ پہ مقدمہ بننے لگے آپ پہ تو یہ اثاثے ہٹ گئے, پھر یہ اثاثے آ گئے. تو یہ چیزیں آپ نے مجھے تو وزیر اعظم بالکل ہی لگتا تھا کہ ان کا جو پاؤں جو ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں. اچھا ایک میرے ساتھ رکیے اعتزاز صاحب, آپ کا پرسپیکٹو آیا ہے, میرے ساتھ رکیے. میں چاہتا ہوں کہ دوسرا ویو بھی لے لیں. ارشاد عارف صاحب, روزنامہ دنیا کے ایڈیٹر, آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو سنا, وہ امپریس نہیں ہوئے بالکل. وہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم نے کوئی بات کی ہی نہیں جو ان کو کرنی چاہیے تھی. آپ کا کیا رد عمل؟ نہیں بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. وزیر اعظم نے پسپائی اختیار کی ہے. وزیر اعظم کا جو 5 اپریل کا خطاب تھا اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں. انہوں نے اس وقت تو یہ کہا تھا کہ میں ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا رہا ہوں. آج وہ چیف جسٹس مان گئے ہیں اور اس میں اپوزیشن کا کمال ہے کہ وہ سیم پے پر آئے. پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, جماعت اسلامی, دوسری جماعتیں, انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں اور چیف جسٹس کے مشورے پر یہ کمیشن بننا چاہیے. دوسری چیز جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ ان کی تقریر میں کوئی ربط نہیں تھا. پچھلی تقریر بھی مایوس کن تھی, یہ بھی مایوس کن تھی. وہ اعتزاز صاحب کو یاد ہوگا, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پی ٹی وی پر ایک سلسلہ چلا تھا ظلم کی داستان.
تو لگتا تھا کہ میاں صاحب ظلم کی داستان بیان کر رہے ہیں کہ وہ کتنے مظلوم ہیں، کتنا ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے اعتزاز صاحب، ارشاد عارف صاحب کا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے پسپائی اختیار کی۔ اگر میں ڈیولز ایڈوکیٹ بنوں، وزیر اعظم پولیٹیکلی اسٹریٹ سمارٹ ہے، وہ کوئی انٹرنیشنل افیئرز کے شاید بہت بڑے پروفیسر نہ ہوں، لیکن پولیٹیکلی اسٹریٹ سمارٹ ہے۔ جب 5 اپریل کو انہوں نے قوم سے پہلا خطاب کیا تو 1 مہینے سے ان کو پتا تھا کہ پیناما لیکس میں کیا آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک اسکرپٹ پہ عمل کیا کہ میں پہلے ریٹائرڈ جج کی بات کروں گا، سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ ایک حاضر سروس جج ہونا چاہیے، سپریم کورٹ چیف جسٹس ہونا چاہیے، میں اس پہ جب ایگری کروں گا تو لگے گا میں نے کمپرومائز کر لیا، ان کی بات مان لی ہے، میں نے کنسیشن کی ہے۔ اب انہوں نے آپ سب کو پھنسا لیا ہے، کمیشن میں وہ کچھ دے نہیں رہے آپ کو۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو کمیشن بننا تھا وہ بننا تھا اس قسم کے ان اصولوں پہ، ان سطور پہ، جس طرح کا الیکشن کی میں دھاندلی پر جو کمیشن بنا تھا وہ بنا تھا، اس طرح کا یہ کمیشن بننا تھا۔ اس کے لیے ایک اسپیشل لا لانا لازم تھا۔ یہ کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 1956 کے تحت کمیشن نہیں بننا تھا۔ کمیشن کے لیے ٹرمز آف ریفرنس بائی لا آنے تھے، بائی لا، اور اس کے لیے فورینسک آڈٹ کی انٹرنیشنلی ریکگنائز فرم کی انویسٹیگیشن ان ٹرمز آف ریفرنس میں اور اس لا میں لازم تھا، اس لا میں آنا لازم تھا۔ جب ناصر الملک صاحب کا کمیشن بنا تھا تو لا ایک اسپیشل لا بنا تھا اس کمیشن کو جس نے کریٹ کیا تھا، اور اس کمیشن کو کریٹ کرنے کے لیے جو لا بنا تھا اس پہ بہت سوچ بچار ہوا تھا، اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی۔ اعتزاز صاحب، سوری فار ڈس ایگریمنٹ، لیکن جو جسٹس ناصر الملک کا کمیشن تھا وہ کوئی انکوزیٹوریل کمیشن نہیں تھا، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جو شواہد لائیں ہمارے سامنے اگر کچھ ہم ثابت کر سکیں گے۔ ابھی بھی وزیر اعظم نے یہی کہا ہے، کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ شواہد لے آئیں، اگر اس میں کچھ ہے تو اس میں سے تو کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب یہی میں بات کر رہا ہوں، یہ کمیشن چیف جسٹس صاحب کی ذات سے متعلق بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی ذات بہت معتبر ہے اور بڑی محترم ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب کو جس قانون کے تحت انہوں نے ہنسایا ہے، کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت، اس میں تو سول جج کے پاورز ہیں ایک کمیشن کے، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک اسپیشل لا آنا چاہیے تھا۔ ویری انٹرسٹنگ کہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ ہیں اعتزاز صاحب۔ ارشاد عارف صاحب، کیا عمران خان کو اور اپوزیشن کو اور جماعت اسلامی کو اس کمیشن جس کی طرف ریفر کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، اسے ماننا چاہیے؟ اسٹریٹجک کوشچن۔ دیکھیے، یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ قانون سے زیادہ اخلاقی اور سیاسی مسئلہ ہے۔ اپوزیشن کو اس وقت تک ایسا کمیشن نہیں ماننا چاہیے جب تک ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ اپوزیشن کی اور وکلاء برادری کی مرضی کے نہ ہوں۔ حکومت اپنی مرضی کی اگر ٹرمز آف کمیشن بنا کے ریفرنس بنا کے اور اپنی مرضی کا کمیشن بناتی ہے تو ظاہر ہے نہ قوم کو قابل قبول ہوگا، نہ اپوزیشن کو قابل قبول ہوگا، نہ وکلاء برادری کو قابل قبول ہوگا۔ تو یہ تو اپوزیشن کے سوچنے کی بات ہے۔ ابھی تک وہ ایک نقطے پر جمع ہوئے ہیں کہ جی ریٹائر جج کی سربراہی میں کمیشن نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگلا سٹیپ جو ہے، وزیر اعظم صاحب ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، انہوں نے صفائی اختیار کی ہے، ان پر سیاسی دباؤ بھی آیا ہے اور آرمی چیف کا بیان اور ان کا جو اقدام ہے اس کا دباؤ بھی پڑا ہے۔ تو اب یہ اصل میں امتحان ہے اپوزیشن کا کہ جب انہوں نے وزیر اعظم کو ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے تو وہ مزید کتنا ہٹا سکتے ہیں اور ایسا کمیشن کس طرح بنوا سکتے ہیں کہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے اور ماضی کے جو لون کمیشن بنا تھا یا دوسرے کمیشن بنے تھے اس طرح کا نہ ہو۔ جی رکے اعتزاز صاحب، آپ لوگوں کی ذہانت کا، ویژن کا، انٹیلیجنس کا امتحان ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کل کامران خان صاحب سے بات کرتے ہوئے بات بالکل واضح کر دی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اکثر معاملات جیسے حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے، ان کا اپنا سیکشن 164 کا جو حلفی بیان ہے وہ سب پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن ہے، اور آپ فور موسٹ لیگل ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، کرمنل لا میں، فوجداری قانون میں ڈاکٹر صاحب کوئی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہوتا، قطعاً نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے مرڈر کیا ہے تو آپ 20-25 سال بعد پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، آپ کا ٹرائل ہوگا۔
یہ دیوانی قانون میں ہوتا ہے میعاد اور لمیٹیشن کا ایک کانسیپٹ ہے. کرمنل لا میں لمیٹیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ اس لیے پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ گلٹی ہے. یہ مطلب ہے کہ انہوں نے یہ جرائم کیے ہیں, اس لیے یہ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ عدالتیں فیصلے دے چکی ہیں, اب یہ چیزیں کھل نہیں سکتی. نہیں, عدالت کون سی عدالت نے فیصلہ دیا ہے مجھے یہ بتائیں. یہ فیصلے کوئی نہیں ہوئے. فیصلے جو انہوں نے جو لندن کی عدالت تھی اس عدالت نے ان کو یہ پراپرٹیز ان سے منسوخ کی تھی. کون سی عدالت نے ان کو ابھی تک ان پراپرٹیز سے مستثنا کیا ہے یا ان پراپرٹیز سے مبرہ کیا ہے؟ اس وقت تو سوال یہ ہے کہ ایک ان کا بیٹا حسین نواز شریف جو ماشاء اللہ اچھا جوان ہے, اب کوئی بچہ نہیں ہے, وہ تسلیم کر چکا ہے کہ یہ پراپرٹیز مے فیئر پراپرٹیز میری ہیں. اب بارے ثبوت پیناما پیپرز کی لیک کے بعد بھی اس پر ہے کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے کون سے جائز وسائل اور آمدن کے ذریعے. اعتزاز صاحب, کوئی کمیشن ان چیزوں کو ایڈریس کر پائے گا آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جو کمیشن اور جس لا کے تحت یہ کمیشن چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بنانے جا رہے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. چیف جسٹس صاحب کہاں پیناما جائیں گے؟ چیف جسٹس صاحب برٹش ورجن آئی لینڈ جائیں گے؟ کس طرح جائیں گے؟ چیف جسٹس صاحب ایک اپنے کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور ان کو وہ کہیں گے کہ ہمارے سامنے پیش کرو ایویڈنس. ایویڈنس پیش کسی نے نہیں کر سکتا. تو اس کمیشن کو رد کر دینا چاہیے. عمران خان کو, پیپلز پارٹی کو اس کمیشن کو رد کرنا چاہیے. یہ چونکہ بنایا گیا ہے انڈر دی کمیشنز اینڈ انکوائری ایکٹ, جس میں کمیشن کا اختیار ایک سول جج والا اختیار ہے, اس لیے چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوں یہ وہ کام نہیں کر سکے گا. اور یہی مقصد ہے میاں نواز شریف کا. مقصد ہی یہ ہے کہ کمیشن بیٹھا ہو لیکن کمیشن حقائق تک نہ پہنچ سکتا ہو, اس کے پاس اختیار ہی اور صلاحیت ہی نہ ہو حقائق تک پہنچنے کی. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی غور کریں گے اور مشورہ کریں گے اپنے سینئر ججز کے ساتھ کہ یہ کیا وہ ایسی انکوائری اس قانون کے تحت کر سکتے ہیں جس انکوائری سے جو حقائق ہیں, جو معاملات اس انکوائری میں زیر غور آنے والے ہیں, ان کے کسی نتیجے تک پہنچنے کی اس میں چانس ہے کہ نہیں ہے. اعتزاز صاحب بہت ہی شکریہ, بہت ہی کلیئر کوجنٹ انالیسس صاحب کا اور اعتزاز احسن صاحب کا کہ جس کمیشن کی وزیر اعظم بات کر رہے ہیں اس میں خطرات ہی خطرات ہیں, اس سے کچھ نکل ہی نہیں سکتا. سپریم کورٹ کو بھی سوچنا پڑے گا, اپوزیشن کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایسے کمیشن کو ایکسپٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آگے اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے آپ نے بیرسٹر اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کو سنا, جن کا بڑا باشگاف الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جس قسم کی کمیشن کی بات جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہی ہے یہ وہی کمزور کمیشن ہوگا اور کیا اسے سپریم کورٹ کو بھی یہ کمیشن ایکسیپٹیبل ہوگا. اسی طرح اپوزیشن کو بھی سوچنا پڑے گا, پیپلز پارٹی کو, بشمول عمران خان کو, جماعت اسلامی کو. میرے ساتھ ہیں ارشاد عارف صاحب. ارشاد عارف صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن اور سپریم کورٹ اس قسم کے کمیشن کو جسے وزیر اعظم تجویز کر رہے ہیں کہ شواہد لے آئیں, اگر کچھ ہے آپ کے پاس ایویڈنس ہے لے آئیں, جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے, اس کو مانیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلے ماضی کا جو تجربہ ہے وہ تو بہت زیادہ تلخ ہے. ایک کمیشن جو ہے مال ٹاؤن انکوائری کے حوالے سے بھی بنا تھا, اس کی رپورٹ کو آج تک ہوا نہیں لگنے دی گئی اور جو غیر سرکاری رپورٹ سامنے آئی اس میں میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا. ایک کمیشن 90 کی دہائی میں جب کوآپریٹو سکینڈل آیا تھا اور پیسے کھائے گئے تھے عوام کے اربوں روپے,
اس وقت ایک لون کمیشن بنا تھا، اس نے ان کو بالکل بری الذمہ قرار دے دیا تھا، کلین چٹ دے دی تھی. تو اس لیے شکوک و شبہات تو موجود ہے. لیکن جب خود اپوزیشن نے یہ مطالبہ کر دیا کہ انکوائری ہونی چاہیے، مطالبہ بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعظم سے کہتے کہ آپ اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جس طرح باقی لوگ مستعفی ہوئے آپ بھی مستعفی ہوں. اور سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ثبوت صرف یہ کریں، ٹی وی پر آ کر پیش کریں کہ یہ جائیدادیں جو خریدی گئی ہیں وہ قانونی طریقے سے خریدی گئی ہیں، نہیں خریدی گئی، پیسہ قانونی طریقے سے نہیں گیا ہے یا نہیں گیا. چونکہ یہ مطالبہ اپوزیشن کی طرف سے ہوا ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے، اب ان کو ماننا تو پڑے گا. اب بنیادی چیز لڑائی جو ہوگی وہ ٹرمز آف کمیشن انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اس میں پھر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وزیر اعظم کے پاس کو پتا تھا، باقی سب کو تو نہیں پتا تھا، وزیر اعظم کو پتا تھا، ان کو مارچ کے شروع سے پتا تھا کہ پاناما لیکس کا دھماکہ ہونے والا ہے. انہوں نے جان بوجھ کے، مطلب یہ اسپیکولیشن ہے، انہوں نے جان بوجھ کے پہلے بات کی ریٹائرڈ جسٹس کی. ان کو پتا تھا کہ عمران خان اور باقی ساری اپوزیشن اور میڈیا کہیں گے نہیں حاضر چیف جسٹس ہوں، تو وہ حاضر چیف جسٹس کی آپشن ان کے پاس تھی. اب وہ اس پہ آ گئے ہیں. اب چونکہ وہ لگتا ہے کہ انہوں نے وڈرا کیا ہے، انہوں نے پسپائی کی ہے جیسے کہ آپ نے کہا تھا، اب اپوزیشن کے اوپر اخلاقی دباؤ ہے کہ اس کمیشن کو مان لیں. ہاں وہ اخلاقی دباؤ ضرور ہے، لیکن وہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہے وہ اب بھی پتہ اپوزیشن کے پاس ہے کہ اب پھڈا اس پر پڑے گا کہ جناب ٹرمز آف ریفرنس آپ تیار کریں گے یا سپریم کورٹ بار ہے، ہائی کورٹ بارز ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر، کیونکہ آپ اپنی مرضی کا کمیشن بنا کے معاملے کو رفع دفع نہیں کر سکتے. اب بحث اس پہ ہوگی. اگر حکومت پاکستان پر یہ دباؤ برقرار رہا، سیاسی بھی اور جو ایک ملٹری کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ بلا تفریق بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، قوم کا اگر دباؤ ہوا تو پھر ٹرمز آف ریفرنس اگر عوام کی مرضی کے بنے، شفاف احتساب کے حوالے سے بنے، تو پھر وزیر اعظم صاحب اور حکمران جماعت ایک دفعہ پھر پھنس سکتی ہے. ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کے ہاتھ سے. بہت شکریہ جناب ارشاد عارف صاحب. ہمارا تقریباً ناظرین ختم ہو گیا ہے. سم اپ میں کر دوں کہ وزیر اعظم نے کہا کیا ہے. وزیر اعظم کی اسپیچ خالصتاً ایک سیاسی اسپیچ تھی، تقریر تھی. انہوں نے ان سوالات کو بالکل نہیں ٹچ کیا جو عوام کے ذہنوں میں، میڈیا کے ذہنوں میں پاناما لیکس کے حوالے سے تھے. انہوں نے کہا کہ میرا اس پہ نام نہیں ہے. مسئلہ انہوں نے کہا کہ بچوں کا اشارہ انہوں نے کیا کہ ان کے بچوں کا نام ہے. یہ ایک خالصتاً قانونی ڈیفنس ہے، یعنی ایک لیگل ڈیفنس پہ، ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا انڈیا کل کامران خان صاحب کے پروگرام کے اندر بھی دیا جناب اسحاق ڈار صاحب نے، جب انہوں نے کہا کہ کلوزڈ اینڈ پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشنز ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی اعتبار سے اسٹریٹجی ہے کہ وقت ضائع کیا جائے، کب کمیشن بنے گا، کب چیف جسٹس واپس آئیں گے، کب لا سیکرٹری جو ہیں وہ بیٹھ پائیں گے، اور اب ٹرمز آف ریفرنس پہ جھگڑا ہوگا. اور جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے ایک اسکرپٹ کے تحت وہ چلے کہ پہلے ریٹائرڈ جسٹس کی بات کی، اب انہوں نے مان لیا کہ حاضر چیف جسٹس کے ساتھ ہو سکتا ہے، تاکہ اپوزیشن پہ، تحریک انصاف پہ اور پیپلز پارٹی جو پہلے ہی ان سے سمپیتھیٹک ہے وہ یہ کہہ سکیں کہ ہاں اب اس کمیشن کو ہم مان لیتے ہیں. اب ڈیبیٹ ہوگی ٹرمز آف ریفرنس کے حوالے سے. کل پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ.